کیا ساس سسر کی نافرمانی کا گناہ والدین کی طرح ہے؟ کیا ساس سسر کی نافرمانی کا گناہ ہوگا جیسے ماں باپ کی نافرمانی کا ہوتا ہے؟ امانت علی لاہور سے۔ دیکھیں، ایسا گناہ تو نہیں ہوگا جیسے ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال ساس سسر کا مقام ایک بڑا ہے۔ اگر وہ جائز مطالبہ کر رہے ہیں، کوئی بہو پہ اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈال رہے اور زیادہ اس کو خام خواہ کا پریشان نہیں کر رہے ہیں، تو وہ گھر کے بڑے ہیں، تو گھر کے بڑوں کی بے ادبی کرنا، ان کے ساتھ بد اخلاقی کرنا، ان کی بات پہ ایسے مسترد کر دینا، وہ کہہ رہی ہے ساس کے پانی پلا دو، کہہ رہی میں نہیں پلاؤں گی، میرے اوپر لازم نہیں ہے، جس طرح کی آج بعض بہوؤں کا ایٹیٹیوڈ اس طرح کا ہے، تو یہ بدتمیزی بد اخلاقی کا بہرحال گناہ ہوگا، قطع رحمی کا گناہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ساس بھی ایک رشتہ ہے، سسر کا بھی ایک رشتہ ہے، اور بڑا رشتہ ہے، ماں باپ نہیں ہے لیکن ماں باپ کی طرح بہرحال ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بہو اگر ان کی جو ضروری خدمت ہے اس سے بھی اگر وہ جواب دے دیتی ہے، انکار کر دیتی ہے، تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے سکتے ہیں کہ تمہارے بڑے تھے، تم گھر میں رہتے تھے۔ دیکھیں، گھر میں کوئی بھی جب بوڑھا بھی کوئی آپ سے بات کہتا ہے نا کہ یہ پانی پلاؤ، یہ کرو، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار نہ بھی ہو تو بھی آپ اس کی خدمت کرتے ہیں، لیکن اس میں اتنی بات ضرور ہے کہ اعتدال ضروری ہے۔ بعض دفعہ بہویں گھر جاتی ہیں، بیچاری نیک شریف بہویں ہوتی ہیں، ساسیں طنز کرتی ہیں، اپنی بچیوں والا معاملہ اس کے ساتھ نہیں کرتی، طنز کرتی ہیں، وہ کھانا غلط پکا دیا تو طعنہ دے دیا کہ تمہیں کھانے پکانے کی تمیز نہیں ہے، اس طرح کی باتیں شروع کر دیتی ہیں اس کے ساتھ، اور وقت بے وقت اس کو آ کے اٹھانا، سو رہی ہے سوتی ہوئی کو اٹھا دینا، یہ کرو وہ کرو، اس کے آرام کا خیال نہ کرنا، اس کی پرائیویسی کا خیال نہ کرنا۔ اب اس کا اپنا کمرہ ہے، اس کی ایک لائف ہے، تو بغیر اطلاع کے بار بار دروازہ کھول کے اس کے کمرے میں گھس جانا تو یہ بھی غلط ہے نا۔ یہ تو جب بیٹی جوان ہو جائے تو اس کے ساتھ نہیں کیا جاتا ایسے، تو بہو کے ساتھ کہاں سے کیا جائے گا؟ تو اس طرح کا ظلم اگر بہو کے ساتھ گھر میں ہو رہا ہے اور پھر آپس میں چپکلس ہو رہی ہے، تو پھر تو شریعت میں لازم ہے کہ شوہر پر کہ وہ اپنی بیوی کو اپنی ماں سے الگ گھر لے کے دے، پھر وہ اپنی ماں کے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ تو نارملی اچھے لوگوں کے ہاں تو اصول یہی ہے کہ بہو پر لازم ہے کہ وہ ساس سسر کی خدمت کرے، جائز خدمت، جو ایک عرف میں جس کا تحمل ہو، یعنی اس میں اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ تو گھر میں جب سب رہتے ہیں تو مل کے وہ کام کرتے ہیں، ہاتھ بٹاتے ہیں ایک دوسرے کا۔ اس ہاتھ بٹانے سے جان چھڑانا یہ جائز نہیں ہے۔ جب بھی کہیں گیدرنگ ہوگی نا تو اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ قانوناً آپ پر، لیکن چند آدمی مل کے کہیں سفر کرتے ہیں، جیسے تبلیغی جماعت میں سفر کر رہے ہیں، تو اب ظاہر ہے کسی کا کام ہوتا ہے سبزی لانا، کسی کا کام ہے گوشت لانا، کسی کا کام ہے آلو کاٹنا، کسی کا کام ہے چولہا جلانا۔ اب آپ اس پہ شرعی مطالبہ شروع کر دو کہ تبلیغ میں کسی حدیث میں بتاؤ کہ میرے ذمے ٹماٹر کاٹنا ہے، تو بعض لوگ اسی طرح کا مطالبہ ہم سے کر رہے ہوتے ہیں کہ حدیث میں دکھاؤ کہ بہو پر ساس کی خدمت واجب ہے۔ بھائی حدیث میں قانون اور ضابطہ بیان کیا کہ رشتہ داری جوڑنا واجب ہے، اب ہر وہ چیز جو رشتہ داری توڑنے کا سبب بنے گی وہ ناجائز ہو جائے گی۔ تو جب بھی آپ ایک گھر میں رہتے ہیں، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کوئی آرڈر کرتا ہے، چھوٹا آگے سے جواب دیتا ہے کہ میں نہیں کروں گا، جو ہے یا بڑی بہن چھوٹی بہن سے کچھ کہتی ہے، چھوٹی کہتی ہے میں نہیں کروں گی، یا ساس بہو سے کچھ کہتی ہے، بہو کہتی ہے میں نہیں کروں گی، تو یہ قطع رحمی ہے نا، رشتہ داری توڑنے والی بات ہو گئی نا۔ بڑوں کا احترام فرض ہے، یہ تو ہے نا، احترام میں یہ چیز بھی تو داخل ہے کہ ایسی بات کا حکم دے رہے ہیں جو آپ آرام سے کر سکتے ہو، پھر بھی آپ نہیں کر رہے، تو یہی قطع رحمی ہے، اس کے لیے الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے بہو پر لازم ہے دیانتاً کہ وہ ساس کی خدمت کرے جب گھر میں رہتی ہے، جو جائز خدمت ہے۔ میں بار بار بتاؤں، سارے خاندان کا بوجھ اٹھا کے ایک اکیلی بہو پہ ڈال دینا یہ لازم نہیں ہے اس کے اوپر، بعض لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح تنزیہ لہجہ اختیار کرنا، اس کی اپنے حقوق کا خیال ہی نہ کرنا، بہو کے جو ذاتی حقوق ہیں اس کی پرائیویسی میں گھسنا، اس کے موبائل میں گھسنا، بعض ساسیں یہ کر رہی ہوتی ہیں کہ اس کی زندگی عذاب بنا دی ہوتی ہے بہو کی انہوں نے، اور پھر طنز بہت کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے اگر معاملہ چل رہا ہے تو پھر تو شوہر پہ لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنی ماں سے الگ گھر لے کے دے، کیونکہ میں نے خود اپنی زندگی میں بہوؤں کو ڈپریشن میں جاتے ہوئے، نفسیاتی مریضہ بنتے ہوئے دیکھا ہے، جن کی زندگیاں ساسوں نے طنز اور طعنے دے دے کے جن کی زندگیاں برباد کر دیں، جن کو خودکشیوں پہ مجبور کیا، اور مرد جو ہے نا وہ بالکل گھنا بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور ایسے بھی میں نے دیکھا ہے بدتمیز بہویں کہ وہ جب ساس کوئی کام کہتی ہے تو فوراً آگے سے جواب دے دیتی ہیں کہ جی وہ بہو پر کوئی ساس کی خدمت واجب نہیں ہے۔ ایسی بدتمیز بہویں بھی ہیں۔ تو اعتدال کا راستہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو کوئی بھی کسی پہ ظلم نہ کرے، اگر ظلم ہو رہا ہے تو شوہر پر واجب ہے
کہ وہ اپنی بیوی کو اپنی ماں سے الگ گھر لے کر دے, انتظام کرے. نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا. یہی حال جٹھانی اور نندوں کا جو ہوتا ہے. بعض جگہوں پر ایسے ہوتا ہے بہنیں جب شوہر کے گھر آتی ہیں تو وہ بہو کے جو ہے نا اپنی بھابھی کے کاموں پہ ٹانگ اڑانا شروع کر دیتی ہیں. اس نے یہ کیا کیا, اس نے یہ. بھائی تم اپنے گھر میں جاؤ, اپنے میاں کے ساتھ زندگی گزارو ہنسی خوشی. یہاں آؤ, تمیز سے آگے بیٹھو, چائے وائے پیو, پتلی گلی سے نکلو. آ کے یہاں جو ہے نا آ کے وہاں چودراہٹ دکھانا ہے کہ یہ میری بھابھی یہ کیوں کر رہی ہے, یہ کھانے میں یہ کیوں نہیں پکا رہی, سو کیوں رہی ہے. یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے, یہ آپ کے میاں کا ہیڈک ہے, آپ کی اماں کا ہیڈک ہے, یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے. آپ آؤ تمیز سے ہنسی خوشی زندگی گزار کے پتلی گلی سے نکلو. اپنے گھر میں سکون میں ہوتی نہیں ہے, ساری ٹینشن ادھر لا کے پارسل کر دیتی ہیں. تو بہرحال اگر کہیں بھی ایسا ہو کہ جٹھانیاں نندیں وہ عورت کو تنگ کر رہی ہیں, آپ کی بیوی کو تنگ کر رہی ہیں اور ٹاؤنٹنگ کر کر کے ٹارچر کر کیا ہوا ہے اس کو, تو پھر شوہر پر وہ ایکشن لینا لازم ہے. وہ یہی ایکشن ہے کہ بھائی یہ سیپریٹ انتظام کرے اس کا, اکٹھے رکھنا, پھر جوائنٹ فیملی میں رہنا. پھر یہ ایسے موقع پہ جائز نہیں ہے جہاں اس طرح کا خطرناک ماحول بن گیا ہو. کیونکہ بھائی اگر آپ شروع میں یہ کام نہیں کرو گے تو بعد میں کرنا پڑے گا, ورنہ یا تو طلاق تک نوبت پہنچے گی یا آپ کی بیوی ڈپریشن سے اسٹریس سے ویسی پاگل ہو جائے گی وہ, یا خود آپ شاید کسی دن چھلانگ لگا لو پہاڑ سے.